اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الحاجۃ الی مباحث الالفاظ لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَلْفَاظِ تَوَسُّلًا إِلَى الْمَعَانِي۔ آج منطق مظفر کا 21واں درس ہے۔ آج جو موضوع بحث ہے وہ ہے الفاظ کی حاجت کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے منطق کا جو کام ہے، منطق کے جو اصلی غرض و غایت ہے وہ ہے مفاہیم اور معانی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے جب اصلی مقصد معانی ہے، مفاہیم ہے، تو پھر الفاظ کے بارے میں اس کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحاجۃ الی مباحث الالفاظ یعنی حل الحاجۃ الی مباحث الالفاظ، الفاظ کی طرف بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جو جواب ہے اس میں دو مطلب ہیں۔ پہلی مطلب وہ یہ ہے کہ الفاظ کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے جب آپ کسی انسان سے گفتگو کرنا چاہیں، ظاہر ہے آپ زبان سے الفاظ بولیں گے، تلفظ کریں گے۔ جب تک آپ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے دوسرا شخص آپ کے مطالب کو نہیں سمجھ پائے گا۔ لہذا دوسرے انسان سے افہام و تفہیم کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے۔ جب ضرورت ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں بحث بھی آپ کو کرنی پڑے گی اور ان کے معانی آپ کو سمجھنے پڑیں گے، چونکہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مشترک ہیں، جن کے معانی مشترک ہیں، بعض الفاظ مشترک ہیں، ان سے ایک معنی خاص جس کا اصلی مفہوم اور معنی پیدا ہو آپ اس کو ڈھونڈ سکیں اور اس کو پہچان سکیں۔ بس پہلی حاجت جو ہے، پہلی ضرورت جو ہے انسان کو، منطقی کو، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے، دوسروں سے افہام و تفہیم کرنے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت ہے جس سے انسان کو معانی کی صحیح سمجھ آ جائے۔ مطلب دوم اس کی جو دوسری حاجت ہے وہ یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو خود ان الفاظ کی عمومی صورت میں ضرورت نہیں ہوتی، یعنی لوگوں سے افہام و تفہیم کے علاوہ ایک شخصی ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں، کتاب خانے میں بیٹھے ہوئے، لائبریری میں بیٹھے ہوئے، آپ کسی حدیث، آیت، کسی کے بارے میں یعنی ایسے الفاظ، اس کے معانی کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو الفاظ کی ضرورت ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے اس کے معنی کو سمجھ سکیں۔ بعض اوقات ایسے الفاظ انسان کو مل جاتے ہیں جن کے بہت سے معانی ہیں، لیکن آپ اس الفاظ کو ڈھونڈیں گے جس کا ایک معنی ہو، جس میں اشتراکات نہ پایا جائے اور اس کا معنی بھی صحیح سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے الفاظ ہیں جیسے آپ نے نحو میں پڑھے ہیں، کانا ہے، یہ کانا اس کے بارے میں بھی بحث ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ یا حروف میں سے ہے، نسبتی ہے یا فعل ہے، اس کے بارے میں بحث ہے تاکہ ان کے معانی صحیح طریقے سے انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ منطق اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر گفتگو کرے گا۔ جو اصلی ہدف ہے، جو مقصد ہے، جو انسان کی حاجت جو افہام و تفہیم والی ہے، اس کی نسبت شدید تر اور بڑی حاجت جس کی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا معانی مشترک ہو، اس اشتراک کو نکالنے کے لیے، ایک مفہوم کو سمجھنے کے لیے جس سے انسان صغرا کبرا بنا لے، جس میں مغالطہ نہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک مقدمے کی بھی ضرورت ہے، جو تمہید ان سے اس کا مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ مرحوم مظفر فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے
4 قسم کے وجود ہیں، آپ ان کو سمجھیں۔ ایک 2 وجود حقیقی ہیں اور 2 وجود اعتباری اور جعلی ہیں۔ آج جو ہے وجود حقیقی جو 2 ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، وجود اعتباری اور جعلی کو کل پڑھیں گے۔ وجود حقیقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، آپ دقت کریں ذرا، آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے اور خارج میں یعنی ذہن سے ہٹ کر اس دنیا میں وہ چیز بھی موجود ہے۔ اگر آپ ابھی ذہن میں نہیں رکھتے، آنکھوں کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں زمین میں اپنے سامنے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کا وجود، آپ شخص ہیں نا، آپ ایک انسان ہے، آپ ایک طالب علم ہے، سامنے بیٹھے ہوئے استاد کے، استاد آپ کے سامنے ہے، آپ استاد کو دیکھ رہے ہیں، پس استاد کا وجود وجود خارجی کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے فقط ذہن میں، بلکہ خارج میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح استاد کے لیے آپ کا وجود، جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے استاد کے، آپ کا وجود وجود خارجی ہے۔ اسی طرح باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں باہر درخت کھڑا ہوا، یہ درخت جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا وجود وجود خارجی ہے۔ اسی طرح بہت سے مثلا آپ دیکھیں حیوانات کو، گدھے، گھوڑے، بھینس، بھیڑ، بکری، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا وجود وجود خارجی ہے۔ پتھر کو دیکھتے ہیں، یہ بھی وجود خارجی ہے۔ سورج کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، یہ بھی وجود خارجی ہے۔ یعنی خارجی فقط ذہن میں نہیں ہے، یعنی جو چیز ذہن سے نکال کر آگے آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام ہے وجود خارجی۔ جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنی زیادہ ہیں جن کا شمار کرنا ہی۔ ایک اور وجود ہے جس کو کہتے ہیں وجود ذہنی، یعنی جو چیزیں آپ نے آنکھوں کے ذریعے سے خارج میں باہر آپ نے دیکھے ہیں، انہی کا وجود آپ کے ذہن میں آ جائے، یعنی ان چیزوں کی صورتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، ذہن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں وجود ذہنی۔ یعنی حقیقت میں وہ ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں ان کی صورت بھی رکھی ہوئی ہے، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ وجود ذہنی۔ فرض کریں آپ نے کسی دوست کو 1 سال 2 سال پہلے دیکھا ہے، ابھی وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کی صورت، شکل، چلنا پھرنا، بولنا ابھی آپ کے ذہن میں موجود ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجود ذہنی۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک درخت کو دیکھا ہے آج سے فرض کریں 1 ہفتہ پہلے، لیکن ابھی وہ درخت تو آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا وجود جو ہے، اس کی جو صورت ہے، شکل و صورت ابھی آپ کے ذہن میں موجود ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وجود ذہنی۔ پس یہ 2 جو وجود ہیں وجود حقیقی کہلاتے ہیں، ایک وجود خارجی، ایک وجود ذہنی۔ کیوں اس کو کہتے ہیں وجود حقیقی؟ یعنی حقیقت میں یہ چیزیں موجود ہیں، آپ ان کو تصور کریں یا نہ کریں، یہ حقیقت میں موجود ہی ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجود حقیقی۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، اگر کہیں مشکل ہے تو انشاءاللہ وہاں حل کرتے جائیں گے۔ الحاجت الی مباحث الالفاظ، یعنی اصل میں عبارت یہ حال الحاجت الی مباحث الالفاظ، کیا الفاظ کی طرف بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ہے، 2 جہت سے، 2 لحاظ سے اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جہت یہ ہے کہ لوگوں سے اگر گفتگو کرنی ہے، ظاہر الفاظ کی ضرورت ہے، الفاظ کے ذریعے سے منہ سے کوئی الفاظ نکال کر انسان دوسروں سے گفتگو کرتا ہے، ایک ضرورت یہ ہے۔ دوسری ضرورت جب انسان کوئی تحقیق کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، ایک معانی کو سمجھنے کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے، بس یہ 2 ضرورتیں ہیں۔ لا شک، اس میں شک نہیں ہے، ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی، لا شک کا کوئی شک نہیں، ان المنطقی بے شک جو منطقی ہے، جو منطق والا انسان ہے، جو مفکر ہے، لا يتعلق غرضه الاصلی، اصلی اس کا مقصد اور غرض کا تعلق نہیں ہے الا بنفس المعانی، مگر معانی سے، یعنی اس کا اصلی تعلق معانی سے ہے، مفاہیم سے ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَلْفَاظِ، لیکن پھر بھی بے نیاز نہیں ہے الفاظ کے حالات کے بارے میں بحث کرنا،
یعنی وہ حتماً ہر صورت میں الفاظ کی حالت کے بارے میں بھی وہ بحث کرے گا۔ توسلاً الی المعانی، کیوں بحث کرتا ہے؟ توسلاً، تاکہ پہنچ سکے معانی تک، یعنی الفاظ کے ذریعے سے معانی کو حاصل کر سکے۔ لأنہ من الواضح، کیونکہ یہ بات واضح ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ان تفاہم مع الناس، لوگوں سے تفاہم کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا، وَنَقْلَ الْأَفْكَارِ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کے درمیان اپنی فکر کو منتقل کرنا، لا يكون غالبا الا بتوسط لغت من اللغات، یہ نہیں ہوتا مگر زیادہ تر الفاظ کے ذریعے سے، لغت کے ذریعے سے، من اللغات، یعنی جس کی گفتگو جس زبان میں ہے اسی زبان کے ذریعے سے دوسروں سے اپنی فکر کو منتقل کرتا ہے۔ یعنی جب ایک گفتگو کرتا ہے یعنی اپنی فکر کو، اپنے اعتقاد کو، اپنی بات کو دوسرے تک منتقل کر رہا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ اردو لفظ ہے، اگر اردو والا شخص ہے تو اردو میں، اگر عربی ہے تو عرب ہے تو عربی زبان میں، اگر فارس ہے تو فارسی زبان میں۔ ہر انسان اپنی اپنی زبان کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے، دوسروں تک اپنی فکر کو منتقل کرتا ہے۔ والالفاظ قد یقع فیہا التغیر والخلط، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ یقع فیہا، فیہا کی ضمیر جا رہی ہے لغات یا الفاظ، کہتے ہیں ان لغات میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، والخلط، کچھ الفاظ مخلوط ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے، اس کا پہلے کوئی اور معنی تھا، بعد میں کوئی اور معنی میں وہ چینج ہو گیا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ لفظ صلاۃ اصل میں جو تھا دعا کے معنی میں تھا، لیکن بعد میں اس کو نماز کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ کلمہ حج جو ہے سب سے پہلے حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ، اس معنی میں تھا، اب اس حج کو منتقل کیا گیا بیت الحرام کے زیارت کے لیے، حج کے لیے جانے کے لیے۔ اسی طرح بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معانی تبدیل ہوئے ہیں، خلط ہوئے ہیں، جب یہ مخلوط ہو جائیں، ان کے معانی تبدیل ہو جائیں، فلا یتم التفاہم بہا، تو پھر ان الفاظ کے ذریعے سے، ان لغات کے ذریعے سے انسان افہام و تفہیم نہیں کر سکتا، دوسروں تک مطلب پہنچا نہیں سکتا۔ لا یتم یعنی اس کی بات تمام مکمل نہیں ہوتی دوسرے تک پہنچانے کے لیے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھیے اردو زبان میں اب آج کل انگلش کے الفاظ مخلوط ہو چکے ہیں۔ اب انگلش میں بھی آپ دیکھیے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے معانی مختلف ہیں۔ جب ایک انسان بات کر رہا ہے ایسے الفاظ مشترک استعمال کرے جن کے معانی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، یا میں اردو میں فارسی زبان کو مخلوط کر دوں، میں اگر فارسی زبان کو ساتھ ملا دوں آپ کو کیا معلوم کہ جو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بعض اوقات فارسی میں بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلا میں کلمہ شیر کو استعمال کروں، شیر جو ہے 2-3-4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شیر جنگلی شیر کو بھی کہتے ہیں، شیر ٹوٹی کو بھی کہتے ہیں جو پانی والی ٹوٹی ہے، اسی طرح اور بھی ہیں۔ لہذا کہتے ہیں آپ جو ہے الفاظ کے بارے میں یعنی منطق الفاظ کے بارے میں بحث کرے گا، اس لیے تاکہ الفاظ میں جو تغیر و تبدل ہے، جن کے معانی تبدیل شدہ ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ان کے معانی کو ڈھونڈ سکے۔ بس ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں، دقت کریں۔ والالفاظ قد یقع فیہا التغیر والخلط، فرماتے ہیں کبھی کبھار ان الفاظ کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، خلط یعنی مخلوط ہو جاتے ہیں۔ فلا یتم التفاہم بہا، تو ایسے الفاظ سے تفاہم گفتگو کرنا کامل نہیں ہوتا، یعنی گفتگو صحیح نہیں ہوتی، ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ فاحتاج المنطقی، پس منطقی محتاج ہے الی اس بات کی طرف ان یبحث عن احوال اللفظ من جہت عامہ، الفاظ کی احوال حالات کے بارے میں بحث کرے عام جہت سے، کل جہت سے، ایسا نہیں کوئی خاص لغت میں جا کر بحث کرے فقط اردو میں، عربی میں، فارسی میں یا کسی میں نہیں، عام ایسا قانون کلی بتاتا ہے ان الفاظ کے احوال کے بارے میں جو تمام لغت میں وہ انسان استعمال کر سکے۔ جہت عامۃ من غیر اختصاص باللغت، کسی لغت کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ بحث، من اللغات دوسری زبانوں کے لحاظ سے،
اتماما للتفاہم، تاکہ تفاہم گفتگو مکمل ہو سکے، تاکہ معنی صحیح طریقے سے اس کا سمجھ میں آ جائے۔ لیازن کلامہ و کلام غیرہ، تاکہ وہ اس کی کلام دوسرے کی گفتگو، یا کلام یعنی وہ گفتگو کرنا، یعنی گفتگو اس کی اور دوسرے شخص کی، لیازن ہم وزن ہو جائے، بمقیاسن صحیح قانون کے مطابق، تاکہ دوسرا شخص بھی سمجھ سکے۔ وَقُلْنَا مِنْ جِهَةٍ عَامَّةٍ، ہم نے یہاں ایک جملہ کہا ہے جہت عامہ۔ جہت عامہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی قانون کلی، ایک قانون کلی بتانا چاہتا ہے منطق۔ لأن المنطق علم منطق ایک ایسا علم ہے، لا يختص بأہل لغت خاصہ، کسی خاص لغت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی کوئی خاص زبان سے، کسی خاص شہر سے، ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھے اردو والے یا فارسی والے یا عربی والے یا انگلش والے، کسی خاص لغت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک ایسا قانون بتاتا ہے جو ہر قسم کا زبان والا اس قانون سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لا يختص بأہل لغت خاصہ، ایک خاص لغت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَحْثِ عَمَّا يَخْتَصُّ بِلُغَةٍ، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منطق بحث کرے گا ایک ایسی لغت، ایسے الفاظ کے بارے میں جو خاص ہیں، یختص مختص ہیں، التی یستعملها المنطقی، جن لغت کو منطقی استعمال کرتا ہے، فیما کلا، لیکن بہت کم مورد میں، بہت ہی قلیل صورت میں، کل بحث عن دلالت لام تعریف، جیسے منطق بحث کرتا ہے کہ یہ جو لام تعریف ہے اس کی دلالت یعنی اس کا معنی، دلالت کا مطلب ہوتا ہے معنی، اس لام تعریف کا معنی کیا ہے؟ لام تعریف استغراق ہے، الف لام تعریف جنس ہے، یہ کیا ہے؟ فی لغت العرب، یہ عربی زبان میں چونکہ الف لام ہے، اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ علی الاستغراق ہے، یعنی اس کا معنی استغراق ہے، یا اس کا معنی وہی الف لام تعریف ہے، یا الف لام جنس ہے، یا کیا ہے؟ وَأَنْ كَانَ وَإِخْوَاتِهَا، بعض اوقات جو کانا اپنے نحو میں پڑھا ہے اس کے بارے میں اس کی گفتگو اور بحث ہے، وَإِخْوَاتِهَا، کانا کے جو دوسرے بھائی ہیں، کس مورد میں اس کی بحث ہے؟ فی انہا، کہ یہ جو کانا اور اس کے اخواتہا ہیں، من الادوات والحروف، آیا یہ جو ہیں حروف ہیں، ادوات سے مراد وہی حروف، والحروف ہے، یا نہ اس کا معنی یعنی وہی افعال میں، جیسے فعل ناقص کہتے ہیں یا فعل ہے۔ وَأَنْ ادوات العموم والسلب، یا یہ ادوات عموم اور ادوات سالب یعنی حروف عمومی یا حروف سلبیہ کے بارے میں بعض اوقات یہ بحث کرے گا۔ وما الی ذالک، اسی طرح اور بھی ہیں، ولکنہ قد یستغنی عن ادخالها فی المنطق اعتمادا علی علوم اللغات، اس کے علاوہ کہ یہ کانا کس چیز کو رفع دیتا ہے، کس چیز کو نصب دیتا ہے، یا افعال عموم جو ہیں کہاں داخل ہوتے ہیں کہاں داخل نہیں ہوتے، اس قسم کی بحث کہتے ہیں ان کا داخل کرنا منطق میں صحیح نہیں ہے، اس سے بے نیاز ہے منطق، اعتماد کرتے ہوئے علی علوم اللغات، اہل لغت کے اوپر یعنی نحویوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے منطق نے ان بحثوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا۔ وقد یستغنی، منطق بے نیاز ہے منطقی، ان ادخالها، ہا کی ضمیر جا رہی ان ادوات عموم یا ادوات تمام جتنے بھی ہیں، ان ادخالها فی المنطق، منطق میں داخل کرنے سے بے نیاز ہے۔ کیوں؟ اعتمادا علی علوم اللغات، اعتماد کرتے ہوئے جو نحوی ہیں علوم لغت ہیں ان کے اوپر، وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ حاضہ حاجت من اہل اجل تفاہم مع غیرہ، کہتے یہ حاجت ایک تو یہی تھی کہ دوسرے شخص سے تفاہم کرنے کی خاطر الفاظ کے بارے میں بحث ہوتی ہے، آگے فرما رہے وللمنطقی حاجت اخرى، لیکن منطقی کی دوسری حاجت بھی ہے، الی مباحث الالفاظ، الفاظ کے بارے میں بحث کرنا، من اجل نفسہ، بذات خود اس کو ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں سے بحث کرنے کے لیے، دوسروں سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ہی اعظم و اشد من حاجتہ الاولی، فرماتے ہیں یہ زیادہ شدید تر، عظیم تر ضرورت ہے، حاجت ہے منطقی کی، اولا
جہت الاولا یعنی پہلی جہت جو تھی لوگوں سے گفتگو کرنا، بل اللہ ہی سبب الحقیقی، بلکہ یہ جو حاجت اخرى ہے، لا اللہ کی ضمیر حاجت اخرى کی طرف جا رہی ہے، یہ حاجت اخرى ہے یا سبب الحقیقی، یہ حقیقی سبب ہے، یہ حقیقی مطلب ہے، لادخال هذه الابحاث فی المنطق، جس کو اس منطق کی بحث میں داخل کرنا چاہتے ہیں، وَنَسْتَعِينُ، اس بحث کو چھیڑنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہم طلب کمک کرتے ہیں، مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، علی توضیح، ایک وضاحت پر، مقصودنا یعنی ہمارا مقصد یہ ہے، بذکر تمہید، ایک تمہید کو ذکر کریں گے، مقدمے کو، نافع جو بہت نفع مند ہے تاکہ اس کا اصلی مطلب سمجھ میں آ جائے، ثم نذکر، پھر ہم ذکر کریں گے، وجہ حاجت الانسان، انسان کی ضرورت کی وجہ کیا ہے، فی نفس ہی، کہ جو خود ان الفاظ کی جس کو ضرورت پڑے، نہ کہ دوسرے سے افہام و تفہیم کے لیے، الی معرفت مباحث الالفاظ، الفاظ کی بحث کی معرفت کے بارے میں، نتیجتاً بطور نتیجہ، للتمہید، اس تمہید میں، فنقول ہم کہیں گے، کیا کہیں گے، ان للاشیاء اربعۃ وجودات، بے شک کل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے 4 وجود ہیں، وجودان حقیقیان، 2 وجود حقیقی ہیں، ووجودان اعتباریان جعلیان، 2 وجود اعتباری اور جعلی ہیں، اعتباری اور جعلی کا ایک معنی ہے، اعتباری اور جعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی حقیقت میں وہ چیز موجود نہیں ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس چیز کو ایجاد کریں گے، یا آپ خود ایک چیز کو خود بخود تصور کریں گے، اس کو وجود میں لائیں گے، یہ بن جائے گی کیا، اعتباری اور جعلی۔ وجود حقیقی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بنائیں یا نہ بنائیں، وہ حقیقت میں پہلے سے موجود ہے، اس کو کیا کہیں گے، وجود حقیقی۔ الاولو، پہلا وجود، الوجود الخارجی، وجود خارجی ہے، کا وجود ہے، کا جیسے آپ کا وجود، آپ سامنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو، دوست کو، استاد کو، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، ووجود الاشیاء، یا آپ کے اشیاء، اطراف میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، التی حولک، آپ کے ارد گرد، ونحوها، اسی طرح اور بھی چیزیں، من افراد الانسان، انسان کے افراد میں سے ہوں، جیسے دوسرے طالب علم بیٹھے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، اساتید کو دیکھ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ مثلا حیوانات آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، من الحیوان والشجر، یا درختوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، والحجر، پتھر کو دیکھ رہے ہیں، والشمس، سورج کو دیکھ رہے ہیں، والقمر، چاند کو دیکھ رہے ہیں، والنجوم، رات کو ستاروں کو دیکھتے ہیں، الی غیر ذالک، اسی طرح بہت سی چیزیں، من الوجودات الخارجیہ، جن کا وجود خارج میں یعنی جن کو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موجود ہے، التی لا حصر لہا، جن کو شمار کرنا مشکل ہے، جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہتے یہ بہت سے وجودات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے وجود خارجی، اور یہ وجود حقیقی ہے۔ الثانی الوجود الذہنی، دوسری چیز جو ہے وجود ذہنی ہے، وہو علمنا بالاشیاء الخارجیت، یعنی وہ ہمارا علم ہے خارجی چیزوں کا وجود۔ آپ کو یاد ہے ہم نے علم کی کیا تعریف کی، حضور و صورت شیء دلاک، ایک چیز کی صورت کا آپ کے ذہن میں آ جانا، اسے علم کہتے ہیں، یعنی خارج میں ایک چیز موجود ہے، آپ نے اس کی شکل کو، اس کی صورت کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، اسی چیز کا نام کیا ہے، وجود ذہنی بھی کہتے ہیں، علم بھی کہتے ہیں۔ وغیرہ من المفاہیم، اس کے علاوہ اور بہت سے مفاہیم یعنی بہت سے معانی، یعنی بہت سے چیزوں کے مطالب، مفاہیم آپ کے ذہن میں، اس کو کیا کہیں گے، وجود ذہنی۔ وقد قلنا سابقا، ہم نے پہلے کہا ہے، ان للانسان قوۃ، بے شک انسان کے لیے ایک ایسی قوت موجود ہے، تنتابع فیہا صور الاشیاء، جس میں فیہا کی ضمیر جاری قوت، یعنی اس قوت کے اندر اشیاء کی صورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ قوت کیا ہے، یعنی قوت وہی ذہن ہے، قوت عاقلۃ مفکرۃ، آپ کو یاد ہے منطق کی ابتدا میں ہم نے پڑھا ہے۔ وَهَذِهِ الْقُوَّةُ تُسَمَّى الذِّهْنُ، کہتے ہیں اس قوت کا نام ہے ذہن، وَالْإِنْطِبَاعُ فِيهَا، جو چیزیں فیہا اس قوت میں چھپتی ہیں ذہن میں، یسمى الوجود الذہنی، ان کا نام رکھا جاتا ہے وجود ذہنی، الذي هو العلم، یسمى الوجود الذہنی، فرماتے ہیں ان
سب کا نام رکھا جاتا ہے وجود ذہنی. الذی هو العلم، فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ علم ہے. اسی چیز کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ علم. وَهَذَانِ الْوُجُودَانِ هُمَا الْوُجُودَانِ الْحَقِيقِيَانِ، فرماتے ہیں یہ دونوں وجود وجود حقیقی ہیں. لِأَنَّهُمَا لَيْسَ بِوَضْعِ وَازٍ، یہ ایسے ہیں جو کسی کے وضع کرنے کی وجہ سے وضع نہیں ہوتے، یعنی کسی کے بنانے کی وجہ سے یہ نہیں بنتے. ولا بے اعتبار معتبر، نہ کسی کے اعتبار کرنے سے، کسی کے خالی تصور کرنے سے وہ تصور میں آ جائیں، بلکہ یہ پہلے سے موجود ہیں. یا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لیا، انہی کا نقشہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، لیکن ہے تو وہی حقیقی چیزیں، کسی نے نہ وضع کیا ہے نہ بلکہ پہلے سے موجود ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین.